السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي فسيكون بعدي خلفاء فيكثرون۔ رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج جب میں اسٹیج پہ پہنچا تو پچھلا مہینہ جاری تھا، جب گفتگو کر رہا ہو تو یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اب کوئی ساتھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اتنا وقت یہاں بیٹھے۔ میں 31 اکتوبر 2024 میں یہاں آیا اور اس وقت 1 نومبر 2024 شروع ہوئے 35 منٹ ہونے کو ہے۔ میرے ساتھیوں، میں نے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنی ہے۔ مجھ سے قبل شہزادہ جمعیت علماء اسلام مظفر گڑھ ضلع کے امیر، خطیب ایشیا و یورپ حضرت مولانا یحییٰ عباسی دامت برکاتہم العالیہ گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ نے ان کی گفتگو کو سماعت کیا ہے، اور ہمارا اس مدرسہ جامعہ عثمانیہ کا یہ سالانہ جلسہ ہے، اور عنوان ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ تو میں چاہوں گا میں اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں۔ میں اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں کہ رات کا آدھے سے زائد حصہ گزر چکا ہے، لیکن اگر آپ جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ، چمکتے چہروں کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھیں تو انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ آپ بیٹھیں گے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہنا بھئی، وہ کہتے ہیں نا، ایک ہاتھ کھڑا کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ آپ توجہ سے بیٹھیں گے؟ جتنے ساتھی ہیں ارادہ کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے کریں، بیٹھیں گے؟ چلو جیتی جاگتی چہروں کے ساتھ نا، بس اب مجھے دیکھنا۔ ہمارے سٹیج پر ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کے تلمیذ رشید حضرت مولانا محمد احمد یار خان دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، اور حضرت رات کے اس وقت میں احسان فرمایا تشریف لائے۔ مجھے فرمایا میں نے گفتگو سننے کے لیے آنا ہے، تو میں اپنے استاذ مکرم کی موجودگی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، بس آپ توجہ میری طرف رکھنا۔ ایک عرصہ ہو گیا ہے میں اس جلسے میں آ رہا ہوں اور اسوہ رسول اکرم پر بات کر رہا ہوں، اور یہاں اسوہ کا معنی ہم بیان بھی کر چکے ہیں، لیکن جس اسوہ کو طرز پہ گفتگو کرنے لگا ہوں شاید اس طرز پر آپ نے اسوہ رسول اکرم نہ سنا ہو۔ اب توجہ رکھنا، میں بات شروع کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 21 میں نے تلاوت کی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، رسول پاک کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو آپ کے اور میرے لیے بطور نمونہ نہ ہو۔ یہ بات طے شدہ ہے
کہ آقا نامدار غصے میں بات کریں تب بھی امت کے لیے نمونہ، پیار میں بات کریں تب بھی امت کے لیے نمونہ، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ میں بات کریں تب بھی امت کے لیے نمونہ، کسی سے مزاح فرمائیں تب بھی امت کے لیے نمونہ، رسالت باب بطور معلم بات فرمائیں تب بھی امت کے لیے نمونہ، حضور پاک بطور بیٹے ہونے کے اپنا عمل پیش فرمائیں تب بھی امت کے لیے نمونہ، حضور پاک علیہ السلام بطور والد ہونے کے آپ کے سامنے کوئی مسئلہ بیان فرمائے تب بھی امت کے لیے نمونہ، پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویوں کے شوہر ہونے کی حیثیت سے کوئی بات کریں تب بھی امت کے لیے نمونہ، رسالت مآب علیہ السلام جنگی مہمات میں بطور کمانڈر حضور پاک کوئی حکم جاری فرمائیں تب بھی امت کے لیے نمونہ، رسالت مآب علیہ السلام لوگوں میں کوئی ڈیسیجن لیں کوئی فیصلہ فرمائیں تب بھی امت کے لیے نمونہ، رسالت مآب کی پوری زندگی حضور پاک علیہ السلام کا بود و باش، حضور پاک کا لیل و نہار، رسول اللہ کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا جاگنا سونا لیٹنا گفتگو کرنا خاموش رہنا امامت کرانا امت کے لیے بطور نبی ہونا، یہ تمام کام نمونہ ہے۔ لیکن جب ہم اسوہ کی بات کرتے ہیں، یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، اسوہ رسول اکرم عنوان پر جب گفتگو سنی ہے، یہ گفتگو پڑھی ہے، یہ گفتگو کی ہے، عام طور پہ لوگ بتاتے ہیں کہ حضور پاک کی یہ سنت، حضور پاک کا یہ طریقہ، حضور کا یہ عمل، حضور کا یہ فرمان پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ میرے دوستوں میں سب کچھ مانتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی آپ کے اور میرے لیے ایک ایک موقع پہ اسوہ ہے، اور صرف اسوہ نہیں ہے، قرآن اسوہ حسنہ کہتا ہے۔ اسوہ حسنہ کا معنی صرف آئیڈیل نہیں ہے، صرف نمونہ نہیں ہے، بہترین محجبین دل نشین حسین پیغمبر کی زندگی نمونہ ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے، بائی نیچر ہم اپنی فطرت کے طور پہ کسی کے آئیڈیل کو، کسی کی شخصیت کو اپنے لیے کاپی کرنا اپنا ایک بہتر کام سمجھتے ہیں۔ بندہ بچپن میں لڑکپن سے جوانی سے بڑھاپے سے ادھیڑ عمر میں آتا ہے تو انسان کسی نہ کسی پسند کو کاپی کرتا ہے، چاہے کپڑے پہننے میں ہو، پرفیوم لگانے میں ہو، امامہ لگانے میں ہو، حجامت کرانے میں ہو، شادی کرنے میں ہو، تعلیم میں ہو، تعلق میں ہو، تجارت میں ہو، تمدن میں ہو، تہذیب میں ہو، ہم جس کو کاپی کرتے ہیں تبھی اسے پسند کرتے ہیں تو کاپی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے پروگرام معاملہ سامنے ہے، لیکن پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو میں نے کہا ہم نے یہ دیکھنا ہے، اگر میں بیٹا ہوں، ابھی میں انمیرڈ ہوں، اگر میری شادی نہیں ہے تو پیغمبر علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ معاملہ کیسے رکھے، مجھے اس تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا۔ ہاں میں بڑا ہو کے شادی شدہ ہو گیا ہوں، اب میں ایک بیٹے یا ایک بیٹی کا ابا ہوں، تو پھر مجھے پیغمبر کی زندگی سے سبق لینا ہوگا کہ رسالت مآب حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم کے ابا تھے تو کیسے تھے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد تھے تو کیسے تھے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کی شادیاں ہیں، حضرت خدیجہ سے لے کر حضرت ماریہ قبطیہ تک پیغمبر علیہ السلام کا حلال فزیکل ریلیشن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے جسمانی محبت کا تعلق ہے۔ تو یہ تعلق بیویوں سے کیسے ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ سب کچھ ہے، لیکن جس عنوان پر میں بات کر رہا ہوں وہ عنوان پیغمبر کے عام سنت کی نہیں ہے، وہ بات پیغمبر کے عام طریقے کی نہیں ہے، وہ عنوان پیغمبر کے عام معاملے کی نہیں ہے، وہ عنوان پیغمبر کے عام حالات کی نہیں ہے۔ میرے دوستوں میں اس عنوان کی بات کر رہا ہوں جس عنوان کو آج لوگ دین نہیں سمجھتے، میں اس عنوان کی بات کر رہا ہوں جس عنوان کو لوگ شریعت نہیں سمجھتے، میں اس عنوان کی بات کر رہا ہوں جس عنوان کو آج لوگ سنت نہیں سمجھتے، میں اس عنوان کی بات کر رہا ہوں جس عنوان کو لوگ آج شاید دنیا کی بات کریں گے، آپ کہیں گے وہ عنوان کیسا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، وہ عنوان سیاست اسلامیہ کا ہے، وہ عنوان اقتدار حکومت کا ہے، وہ عنوان حکمرانی کا ہے، وہ عنوان سلطانی کا ہے،
وہ عنوان بادشاہت کا ہے، وہ عنوان ساورنٹی کا ہے، وہ عنوان جو ہے وہ اپنی رعایا کو چلانے کا ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ یاد رکھیں پیغمبر کا دین صرف فرد کے لیے نہیں آیا، پیغمبر کا دین آیا ہے تو تخت پہ لانے کے لیے آیا ہے۔ نبی کا دین صرف مسجد کے لیے نہیں آیا، نبی کا دین آیا ہے تو سینٹ سے لے کر قومی اسمبلی، قومی اسمبلی سے لے کر گورنر ہاؤس، گورنر ہاؤس سے لے کر سی ایم ہاؤس، سی ایم ہاؤس سے لے کر پی ایم ہاؤس تک ایک ایک جگہ پہ دین نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ دین کا نام صرف کلاس نہیں ہے، دین کا نام صرف مسجد نہیں ہے، دین کا نام صرف ممبر نہیں ہے، دین کا نام صرف محراب نہیں ہے، دین کا نام صرف خانقاہ نہیں ہے، دین کا نام صرف تعلیم نہیں ہے، دین کا نام صرف تدریس نہیں ہے، دین کا نام صرف تجوید نہیں ہے، دین کا نام صرف سیاست اسلامیہ کے بغیر دین پورا نہیں ہے۔ یاد رکھیں دین میں سیاست اسلامیہ دین کا حصہ ہے، دین میں سیاست اسلامیہ دین کا اہم حصہ ہے۔ یاد رکھیں پیغمبر نے نماز پڑھی ہے، نماز کا حکم دیا ہے، یہ امت آج نماز کو دین سمجھتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، آج امت زکوٰۃ کو دین سمجھتی ہے۔ نبی نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ امت روزے کو دین سمجھتی ہے۔ نبی نے قربانی کی ہے، قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، یہ امت قربانی کو دین سمجھتی ہے۔ نبی نے نکاح کیا ہے، نکاح کا حکم دیا ہے تو یہ امت نکاح کو دین سمجھتی ہے۔ نبی نے اپنا ولیمہ کیا ہے، آگے ولیمہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ امت ولیمے کو دین سمجھتی ہے۔ نبی نے جہاد کیا ہے، جہاد کا حکم دیا ہے، یہ امت جہاد کو دین سمجھتی ہے۔ نبی نے تعلیم دی ہے اور آج تعلیم کو جاری رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ امت تعلیم کو دین سمجھتی ہے۔ نبی نے تبلیغ کی ہے، تبلیغ کا حکم دیا ہے تو یہ امت تبلیغ کو دین سمجھتی ہے۔ لیکن کیا بات ہے، امت نماز کو دین سمجھے، امت زکوٰۃ کو دین سمجھے، امت روزے کو دین سمجھے، امت جہاد کو دین سمجھے، امت تبلیغ کو دین سمجھے، تدریس و تعلیم و تعلم کو دین سمجھے، خانقاہ کو دین سمجھے، لیکن سیاست کو امت دین کیوں نہیں سمجھتی؟ میرے دوستو کلمہ آپ نے بھی اسی نبی کا پڑھا ہے جس نبی نے سیاست اسلامیہ کی ہے، کلمہ ہم نے بھی اسی نبی کا پڑھا ہے جس نبی نے سیاست اسلامیہ کی ہے۔ کیا سیاست کے لیے قرآن کی آیات نہیں ہے؟ کیا سیاست کے لیے نبی کی حدیث نہیں ہے؟ کیا سیاست کے لیے پیغمبر کے فرمان نہیں ہے؟ کیا سیاست کے لیے نبی کے اقوال نہیں ہے؟ کیا سیاست کے لیے نبی کا عمل نہیں ہے؟ کیا سیاست کے لیے صحابہ کی ترتیب نہیں ہے؟ کیا سیاست کے لیے شریعت کے اجزاء نہیں ہے؟ کیا سیاست کے لیے دلائل مسائل فضائل نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو سیاست دین نہیں ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں قرآن بھی سیاست اسلامی کی بات کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں نبی کا فرمان بھی سیاست اسلامی کی بات کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں صحابہ کرام بھی نبی کے طرز پہ سیاست کی بات کرتے ہیں۔ خدا کی قسم قرآن کریم تم اٹھاؤ، میں سیاست کے دلائل میں آپ کے سامنے آیات بھی پڑھوں گا، ایک نبی نہیں کئی انبیاء پیش کروں گا، کئی انبیاء کے لیے قرآن میں سیاسی آیات پیش کروں گا، اسی طرح پیغمبر کے فرامین میں سیاسی احادیث پیش کروں گا، صحابہ کے طریقے میں سیاسی عمل پیش کروں گا۔ جب قرآن نے سیاست کی بات کی ہے، سیاست کرنے کی بات فرمائی ہے، نبی نے سیاست کی ہے، سیاست کا حکم دیا ہے، پیغمبر کے صحابہ نے سیاست کی ہے، سیاست کر کے دکھائی ہے، تو پھر اسلامی سیاست علماء کو کرنی چاہیے۔ پھر آج وجہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا نوجوان میرے عالم کو کہتا ہے کہ جی مولوی کا سیاست میں کام کیا ہے؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسلمان نوجوان آج علماء سے سوال کرتا ہے، اسے ممبر کے اوپر بیٹھنا چاہیے تھا، یہ اسمبلی کی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ الیکشن کی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ ووٹ میں سپورٹ کی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ بیلٹ کی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ عوام میں آنے کی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ اسمبلی کی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ سینٹ کی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ آئین کی بات کیوں کرتا ہے؟ اور مولوی نماز پڑھائے، اور مولوی زکوٰۃ بتائے، اور مولوی تقریر کرے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے میرے نوجوان، معاملہ کیا ہے؟ اور نبی نے قرآن میں سیاست کی آیات تمہیں پڑھ کے سنا دی ہیں، تمہیں نظر نہ آئے علماء کے پاس آؤ، ہم آیات دکھائیں گے۔ نبی نے سیاست کے لیے حدیث کی بات کی ہے، تمہیں نظر نہ آئے علماء کے پاس آؤ، تمہیں
سیاسی احادیث پڑھ کے دکھائیں گے۔ اگر تمہیں پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی اہل بیت کا سیاست میں عمل دخل نظر نہ آئے، علماء کے پاس آؤ، اللہ کی قسم ہم کتابیں کھولیں گے، سیر کی بات کھولیں گے، دلائل کھولیں گے، آپ کے سامنے معتبر ذرائع سے دلائل رکھ کے بتائیں گے میرے نبی نے سیاست کی ہے، صحابہ نے سیاست کی ہے، سیاست کو نافذ کیا ہے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ تو سیاست کو دین نہیں سمجھتا۔ آج ہر بندہ سیاست کو بے دینی سمجھتا ہے۔ یاد رکھیں، میں نے کہا پروگرام کا نام ہے اسوہ رسول اکرم۔ اسوہ کا معنی ہے نبی کا طریقہ، اسوہ کا معنی ہے نبی کا عمل، اسوہ کا معنی ہے نبی کا تعامل، اسوہ کا معنی ہے نبی کی ترتیب، اسوہ کا معنی ہے نبی کے احکام، اسوہ کا معنی ہے نبی کے فرمودات، اسوہ کا معنی ہے نبی کے اقوال، اسوہ کا معنی ہے نبی کی تعلیمات، اسوہ کا معنی ہے نبی کے معجزات، اسوہ کا معنی ہے دینی باتیں۔ جب دینی باتوں میں نماز پڑھنے کی سنتیں جانتے ہو، دین سمجھتے ہو، روزے کی سنت جانتے ہو، دین سمجھتے ہو، قربانی، جہاد، حج، زکات کو دین مانتے ہو، اس کی سنت کو دین کا حصہ سمجھتے ہو، تو پھر خان کڑ ضلع مظفر کے گھر کے غریورو، پھر اسی نبی نے سیاست بھی کی ہے اور سیاست کو دین بتایا۔ آج کیا وجہ ہے کہ جس نبی نے ہمیں دین بتایا اس کے دین کو ہم صرف نماز تک، صرف روزے تک، صرف حج تک، صرف جہاد تک، صرف خانقاہ تک، صرف تعلیم و تعلم و تدریس و تجوید و تبلیغ تک محدود رکھتے ہیں، اور جو سیاست اسلامیہ کی بات کرے اسے یوں دیکھ کے کہتے ہیں اجی دنیا کی بات کر رہا، اور اسے تو اسلام نہیں چاہیے، اسے تو اسلام آباد چاہیے، اور اسے تو کرسی چاہیے۔ اور خدا کے بندے، جب عالم مسلح پہ ٹھہرے گا، نبی کا وارث ہوگا، یہ اسمبلی میں جائے گا تو دین کو نافذ کرے گا، نبی کا وارث ہوگا۔ آج کس بنیاد پہ دین نہیں سمجھا جاتا؟ یہ بھی نبی کا اسوہ ہے، اسے بھی تو دین سمجھو نا۔ اگر یہ نبی کا اسوہ نہ ہو، چوک پہ کھڑے کر کے ہمیں کلاشنکوف کے میگزین میں آنے والی 40 گولیوں کا برسٹ کھول دو، جو چور کی سزا وہ ہماری سزا، تختہ دار قبول ہو اگر ہم جھوٹ بولیں، لیکن قرآن، شریعت، اسلام، دین میں سیاست کی بات بتاتا ہے، تو مسلمان سیاست اسلامیہ کو دین کیوں نہیں سمجھتا؟ پھر مسلمان کس بنیاد پر جمعیت علماء کے خلاف بات کرے؟ پھر مسلمان کس بنیاد پر قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان پہ بات کرے؟ پھر مسلمان کس بنیاد پر اہل اسلام اور علماء پہ بات کرے کہ اس کا کیا مطلب؟ اوہ اللہ کے بندو، مولوی نے دین پڑھا ہے، مسجد سے لے کر بادشاہت کے تخت پر پڑھا ہے، وہ ادھر بھی دین بیان کرے گا، ادھر بھی دین۔ یہاں مزہ آتا، آپ کہتے سیاست اسلامیہ۔ میں نے ابھی عظمت صحابہ کی بات تو نہیں کی، صحابہ کرام کی پاؤں کی جوتی میرے سر کا تاج اور ہماری آنکھ کا سرما۔ میں سیاست میں ابھی بات کر رہا ہوں، میں ابھی تک صحابہ کرام کی شان پہ بات نہیں کر رہا۔ آپ میرے میسج کو کیسے لے رہے ہیں؟ آپ میرے میسج کو لیجئے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنا رہا ہوں۔ دیکھو رات کے اس حصے میں ہم بیٹھے ہیں تو آپ کو اور ہمارا وقت قیمتی بننا چاہیے نا۔ میں نے بڑی جگہ اسوہ پہ بات کی بھی ہے اور سنی بھی ہے، لیکن نبی کی دین کی بات ہم کرتے ہیں تو سیاست پہ چپ لگ جاتے ہیں۔ ابھی عباسی صاحب کہہ رہے تھے بے منہ اللہ زبان دیتی ہے تو بولنا چاہیے تھا، صحیح بول رہے تھے یا نہیں؟ تو پھر نعرہ کیا لگانا چاہیے؟ سیاست، بولیے بولیے۔ اب تو کوئی نعرے والا نہیں ہے، کیا نعرہ لگانا چاہیے؟ بولیے بولیے اونچی آواز، سیاست اسلامیہ، سیاست اسلامیہ۔ یہ اسی لیے لگوا رہا ہوں کہ آج نئی بات آپ کو ذہن میں آ رہی ہے نا، ورنہ سیاست اسلامیہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ نبوت کی وراثت ہے۔ یہ ابھی میں نے جھلکی دی ہے، آؤ میں دلائل شروع کر رہا ہوں قرآن کی آیات پر اور پیغمبر کے احادیث پر کہ سیاست اسلامیہ کو کہاں کہاں بتایا گیا۔ بیان ہونے چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جو کہتے ہیں سیاست اسلامیہ کے لیے آیات پڑھیں، ذرا وہ ہاتھ کھڑا کر کے تائید کرے۔ قرآن کی سیاسی آیات پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ نبی کی سیاسی حدیث سنانی چاہیے یا نہیں سنانی چاہیے؟ جزاک اللہ۔ اب سنیں ذرا، قرآن کریم میں
رب کریم نے انبیاء کرام کی بات کی ہے تو لوگوں انبیاء صرف توحید کی بات نہیں کرتے تھے، انبیاء صرف رسالت کی بات نہیں کرتے تھے، انبیاء صرف تبلیغ و تعلیم و تعلم کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی جو تھے وہ سیاست اسلامیہ کی بات بھی کرتے تھے۔ آپ کہیں گے کس جگہ؟ آؤ کھولو سورت نمبر 12 سورت یوسف ہے۔ رب کریم نے اپنے جلیل القدر نبی، جو نبی کا بیٹا، پھر وہ نبی کا بیٹا، پھر وہ نبی کا بیٹا، پھر وہ نبی کا بیٹا، 4 سلسلہ پشت سے جو نبی بن نبی بن نبی بن نبی ہے، میں اس شخصیت کی بات کرنے لگا ہوں۔ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم بھی نبی، بیٹا اسحاق بھی نبی، پوتا یعقوب بھی نبی، پڑ پوتا یوسف بھی نبی۔ میں اس نبی کی بات کرنے لگا ہوں جو صرف عام نبی نہیں ہے کہ وہ نبی ہو اس کا والد نبی نہ ہو، نہیں والد بھی نبی ہے، اچھا دادا نبی نہ ہو، نہیں دادا بھی نبی ہے، اچھا پردادا نبی نہ ہو، نہیں پردادا بھی نبی ہے، اور پردادا وہ نبی ہے جسے قرآن نے ان ابراہیم کان امہ کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی جان کے اندر، اپنی پرسنالٹی کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر ایک پوری جماعت تھے۔ میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں۔ اب توجہ رکھنا، قرآن کریم کہتا ہے ملک کا نظام سلطنت ہل چکا تھا، اس پر جو حکمران بیٹھا تھا اس حکمران میں معاشی لیول پر اتنی اہمیت نہیں تھی، اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اپنے ملک کو معاشی طور پہ کنٹرول کر سکے۔ اس کا جو وزیر خزانہ تھا وہ بیچارہ نکمہ تھا، تو وقت کے نبی نے دیکھا کہ اگر معیشت ڈوب گئی ملک ڈوب جائے گا، معیشت ڈوب گئی حکومت ڈوب جائے گی، معیشت ڈوب گئی عوام کے پیسے ڈوب جائیں گے۔ تو وقت کے نبی نے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ جنگ اخبار کا صفحہ نہیں ہے، یہ صحافی کا کالم نہیں ہے، یہ اردو سیریز نہیں ہے، یہ اخبار جہاں نہیں ہے، رب کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض۔ حضرت یوسف نے فرمایا مجھے وزارت خزانہ کا قلم دان دے دو۔ مجھے بتاؤ، وقت کا نبی خود کو فینانس منسٹر کے طور پر پیش کر رہا ہے، وزارت خزانہ۔ مجھے بتاؤ کس بنیاد پر تم کہتے ہو کہ اگر عالم بات کرے حکومت کی، عالم امیدوار ہو حکومتی عہدے کا، عالم اگر سیاست کے میدان میں قدم رکھے، تم کہتے ہو مولوی دین تو اللہ کھڑوتے ہے۔ توجہ توجہ، میں نے کہا وقت کا نبی ہے، وہ خود کو ایز اے فینانس منسٹر پیش کر رہا ہے، وزیر خزانہ کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ جب نبی خود کو سیاست اسلامیہ کے لیے پیش کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر کرتا ہے؟ بولیے۔ اچھا اگر نبی نے اللہ کے حکم کے بغیر کیا ہے نعوذ باللہ، تو پھر اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان کر کے اس پر رد کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تردید کیوں نہیں کی؟ قرآن پاک میں رب کریم کی عادت مبارکہ ہے کہ جب بات کرتے ہیں اور وہ کسی کی غلط بات کو نقل کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اس پہ تردید کرتے ہیں کہ بات غلط ہے۔ مثلا قرآن میں ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ اللہ 3 ہے، تو رب نے ساتھ فرمایا لقد کفر الذین قالوا، لوگوں خیال کرنا یہ کافروں کی بات ہے، اسلام کی نہیں ہے۔ اللہ نے فوراً رد کیا ہے۔ جہاں قرآن مطلق بیان کرے رد نہ کرے وہ رب کی منشا، رب کی بات ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں قرآن کریم میں سیاست کے لیے آیت موجود ہے، یہ پہلی آیت ہے، صرف اتھائی باس نہیں، میں آگو پڑھ سا توجہ رکھنا۔ اجعلنی علی خزائن الارض، انہوں نے وزارت خزانہ کا قلم دان مانگا ہے، اور پھر صرف مانگا نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا ہے، پھر وہ وزیر خزانہ رہے ہیں ایز اے فینانس منسٹر۔ انہوں نے جو اپنا جو کردار اور کریکٹر پیش کیے پورے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہے۔ مجھے بتائیں یہ کام نبی کا ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کہا ہم جاگیں گے، جواب نہیں آ رہا، نبی کا ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ میں کلے دی آواز تو سارے تو زیادہ ہے، نبی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ اب نبی کا وارث کون ہے؟ ہاں عالم۔ تو مجھے بتائیں تو ساتھ مولوی کو آدھے مسجد بیٹھی، آپ تو عالم کو کہتے ہو صرف مسجد میں بیٹھ۔ اگر نبی کا وارث عالم ہے تو پھر عالم کو بھی وزارت خزانہ پہ آنا چاہیے نا۔ یہ رسول اکرم دو اسوہ کوئی نہیں،
इसे हम उसवा नहीं समझते। सिर्फ उसवे ज़माना सुन्नत वाला कार मिसवाक करो चाहता सवाब मिल वेंदा, सिर्फ यही उसवा रह गया है। वो भी उसवा है नबी का, लेकिन सियासत इस्लामिया को अपनाना भी नबी का उसवा है। इस पर बात क्यों नहीं होती? और सुने, जब वक्त के नबी ये काम कर रहा है तो आज मौलाना फजलुर रहमान को ताने देने वालों, अल्लाह न करे तुम्हारे वहां कोई कनेक्शन मौजूद होता तो तुम वक्त के नबी को भी यही कहते, अजी हुण तक तो ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ सिद्दीकुल्लाह अला कलमा सुने दे आवे, हुण तो आपको हुकूमत दी नऊजुबिल्लाह पै गई है। ये जुमला कहते तुम, ये गुस्ताखी की बात कोई करता? तो फिर जब नबी के लिए आप समझते हैं कि वो नबी अल्लाह की बात को लेकर चलता है, तो फिर नबी का ही फरमान है कि नबी का वारिस कौन है? बोलिए कौन है? आलिम। तो फिर आलिम को इस मैदान में क्यों नहीं आना चाहिए? आगे आइए, इसकी तफसीर मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं एक और पढ़ने लगा हूं। तवज्जो, कुरान करीम में अल्लाह ने सियासत के लिए एक और नबी की बात की है। रब्बे करीम फरमाते हैं वक्त के नबी मौजूद है, और वो नबी मौजूद है जिस नबी के ऊपर किताब उतरी है, साहिब किताब नबी है, कोई आम नबी नहीं है। जब हम ऐलान करते हैं कि लोगों 4 किताबें उतरी थी, उसमें पहले तौरात ज़बूर कहते हैं, तो ज़बूर जो किताब है जो उस नबी पे उतरी है, जिसका नाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, वक्त के नबी है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए रब का कुरान कहता है, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन नास बिल हक। कुरान करीम कह रहा है, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, ए दाऊद हमने आपको लोगों के लिए जमीन में खलीफा बना दिया है। भाई दाऊद अलैहिस्सलाम तो नबी बन चुके थे, इन पर तो ज़बूर उतर चुकी थी, इन्हें तो पैगंबरी मिल चुकी थी, इन्हें तो नबुव्वत मिल चुकी थी, इन्हें तो रिसालत मिल चुकी थी, ये अल्लाह के नुमाइंदे बन चुके थे। फिर इसके बाद जरूरत क्या थी कि इन्हें खिलाफत की बात की जा रही है? फिर जरूरत क्या है? फहकुम बैनन नास बिल हक का ऐलान किया जा रहा है। फिर जरूरत क्या है? इन्हें अहकामात बताने के लिए, लोगों में अदल और इंसाफ के साथ डिसीजन लेने के लिए, फैसला साजी करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, और ये रिस्पांसिबिलिटी सरकारी एज अ गवर्नमेंट पेश की जा रही है। और फिर सिर्फ अकेले की नहीं है, इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, फिर आल अर्द की बात है, जमीन की बात है, मखलूक की बात है, रियाया की बात है, अवाम की बात है। और भाई नबी का कलमा तो अगर सिर्फ कलमा सुनाना होता तो कलमा तो कह दिया था, सिर्फ किताब बतानी होती तो ज़बूर तो उतर चुकी थी, सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात बताना था तो वो तो कर रहे थे। वक्त के नबी को रब ने क्यों फरमाया, इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, हमने तुम्हें खिलाफत जमीन में दी है। इससे पता चला दाऊद अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के बाद सियासत इस्लामिया का विरसा मिला था, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, और वक्त का नबी अल्लाह का नुमाइंदा होता है, वक्त का नबी अल्लाह का एम्बेसडर होता है, वक्त का नबी अल्लाह का सफीर होता है, वक्त का नबी राबित बैनल्लाहि व बैन खल्क़िही होता है, वो अल्लाह और मखलूक के दरमियान राब्ते का काम करता है। तो उसी नबी को रब्बे करीम ने ये ताकत दी है कि आप हुकूमत पे आइए। फिर अल्लाह ने उनका मौजज़ा कुरान में बयान करके फरमाया, व अलन्ना लहुल हदीद। तुम समझते हो हजरत दाऊद ने अवाम पे बात नहीं की थी, और खुदा के बंदे रब ने तो उन्हें मौजज़ा दिया था, वो लोहे पे हाथ रखते थे तो मोम हो जाता था। मुझे बताए लोहे से हजरत दाऊद की नबुव्वत का काम क्या था? ओए लोहे से कोई कलमा पढ़ाया जाता था, ओए लोहे से कोई दीन बताया जाता था, ओए लोहे का मतलब क्या था? लोहा एक ही चीज का है। कुरान ने वअंज़लना बास की बात, अंज़लनल हदीद फीही बास की बात की है। इससे पता चला कि लोहा जो है वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के काम आता है। ये बुनियादी तौर पे काम हुकूमत का है, काम खिलाफत का है, काम सियासत का है, काम सुल्तानी का है, काम हुक्मरानी का है। इस बुनियाद पे रब ने फरमाया वअलन्ना लहुल हदीद, ये काम किया करते थे। फिर रब्बे करीम ने इन्हें फरमाया है यअमलूना लहु मा यशाउ मिन महरीब व तमासील व जिफानिन कल जवाबी व कुदूर रासियात अमलू आला दाऊद शुक्रन व कलीलन मिन इबादिय शुकूर की रब ने बात फरमाई है। इस बुनियाद पे फरमाई है कि दाऊद अलैहिस्सलाम को रब ने नबुव्वत भी दी, खिलाफत भी दी, हुकूमत भी दी, सुल्तानी भी दी, सियासत भी दी थी, और उन्होंने अवाम में सियासत इस्लामिया को नाफिज किया था। इससे पता चला सियासत किसका काम है? अंबिया का। और नबी का वारिस कौन है? फिर जवाब आहिस्ता हो गया, कौन है? नबी का वारिस कौन है?
عالم. تو پھر آج عالم یہ کام کیوں نہ کرے؟ پھر کس بنیاد پہ عالم کو کہتے ہو تمہیں اسلام نہیں اسلام آباد چاہیے؟ یہ بھی رسول اللہ کا اسوہ ہے. اس اسوہ کو بیان کریں نا، اس اسوہ پہ بات کرنی چاہیے. یہ بھی نبوت کی ترتیب ہے. انبیاء کے نمونوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی صرف دین لے کر الماری میں رکھنے نہیں آتا، وہ تخت کے ذریعے نبی کے دین کو نافذ کرنے کے لیے رب بھیجتا ہے. تو انبیاء کرام کو رب نے دنیا میں بھیجا ہے، انہوں نے آ کر کام کیے ہیں. تو یہ نبوت کی سیاست ہے. اور نبی کا وارث عالم ہے، تو آج عالم نے نبوت کی میراث سنبھالی ہے. تو عالم پہ اعتراض کیوں ہے؟ کس بنیاد پہ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سیاست انبیاء، عظمت سیاست انبیاء، عظمت سیاست انبیاء، نعرہ تکبیر. مجھے اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ میرا میسج آپ تک پہنچنا شروع ہو. اسٹیج والے بھی لے لیں تو عوام کو اسٹیج والے سنبھال لیتے ہیں. ہاں سنیں، یہ میں نے 2 کے ساتھ تیسری دلیل دی ہے. آؤ چوتھی دلیل قرآن کریم سے. قرآن کریم میں رب نے صرف حضرت داؤد کی بات نہیں کی ہے، بلکہ داؤد وہ ہیں جن کے بیٹے ہیں، ان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام سلیمان ہے. اللہ نے ان کو بھی خلافت نبوت دی ہے، سیاست اسلامیہ دی ہے. اور پھر ان کی ٹریول ہسٹری کی بات رب نے کی ہے کہ وہ سیاست کے لیے سفر کہاں کے کرتے تھے. آج پاسپورٹ لو نا کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے، لوگ کہتے ہیں جی بتاؤ آپ کی ٹریول ہسٹری کیا ہے، ٹریول ہسٹری ان دا ورلڈ. آپ بتائیں آپ نے کتنا گھوما ہے دنیا میں، بتائیں میں اس ملک میں انٹری کی ہے، اس تاریخ کو ایگزٹ ہوا ہے. تو رب نے ایک انبیاء میں عظیم سیاستدان نبی حضرت سلیمان کی سیاست کو بھی بیان فرمایا ہے اور ٹریول ہسٹری کو بھی بیان فرمایا ہے، ایگزٹ کو بھی بیان فرمایا، انٹری کو بھی بیان فرمایا. آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں آیت پیش کرنے لگا ہوں. توجہ ہے؟ سبحان اللہ پہ تمہیں ثواب ملے گا، مجھے جواب نہیں ملے گا. توجہ ہے؟ نہیں، اس کا جواب دو. سبحان اللہ نہیں کہو، توجہ ہے؟ اے جواب ہے. سبحان اللہ پہ تو آپ کو ثواب ملے گا. میں نے آج تک زندگی میں کبھی کسی کو نہیں کہا تم سبحان اللہ کہو. کوئی کہے اس کی مرضی، نہ کہے اس کی مرضی، میرا بیان سے مسئلہ نہیں. ابھی اچ آکو سبحان اللہ، کیوں آکو نہ آکو، میں صرف جواب آپ سے لینا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ ہے؟ الان جئت بالحق. اب آپ ٹھیک پہنچے. میں نے کہا نبی ہے، بڑے انبیاء میں نام ہے، حضرت سلیمان ہے. رب نے ان کی سیاست کی بات کی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. فرمایا لوگوں، وقت کے نبی اپنی رعایا کے لیے، وقت کے حکمران اپنی عوام کے لیے، وقت کا امیدوار سیاست جو اسلامی خلافت سنبھالا ہے، وہ اپنے ووٹران اور سپورٹر کے لیے ٹریول ہسٹری رکھتے ہیں. فرمایا ان کی ٹریول ہسٹری کیا ہے؟ فرمایا وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. رب فرماتے ہیں ہم نے ایک تخت حضرت سلیمان کو دیا تھا، وہ اس تخت پہ اڑا کرتے تھے، انہیں تخت شاہی پہ اڑایا جاتا تھا. اللہ ان کے ٹریول کتنا ہوتا تھا، سفر کتنا ہوتا تھا، اڑان کتنا ہوتی تھی، اسپیڈ کتنی ہوتی تھی. رب فرماتے وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. عام بندہ 1 مہینہ پوری اسپیڈ کے ساتھ سفر کرے، وہ اتنا سفر نہیں کر سکتا جتنا سلیمان ایک صبح میں سفر کرتے. عام بندہ 1 مہینہ اسپیڈ کے ساتھ سفر کرے، اتنا سفر نہیں کر سکتا جتنا سلیمان ایک شام میں سفر کر جاتے تھے. وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. یہ نبوت کی ٹریول ہسٹری بیان ہوئی ایز اے سیاستدان، ایز اے پولیٹکس. یہ قرآن کریم نے بیان کیا. یا تو قرآن کی آیات نہ ہو، یا تو انبیاء کی حکمرانی اور سلطانی نہ ہو، یا تو انبیاء کی سیاست نہ ہو، تو پھر بات کرو. لیکن آج جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ استنجا کرنے کی سنت کیا ہے، وہ بھی اٹھ کے علماء پر بک بک کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو دراز کیے ہوئے. اجی مالوی دا سیاست کیڑا کم ہے. میں لیا میں ایک بات کر رہا تھا تو ایک شخص نے مجھ سے کہا اجی ممبر پہ سیاست اب بیان کرتے ہیں. یہ میں اس زمانے کی بات کرتا ہوں جس زمانے میں ہمارے صوبہ سرحد میں
پرویز خٹک کی بدبودار حکومت تھی اور اس نے اعلان کیا تھا کہ جو مولوی ممبر پر سیاست اسلامیہ بیان کرے گا ہم پکڑیں گے. میں اسی کے صوبے کا ہوں, ڈیرہ اسماعیل خان سے میرا تعلق ہے. میں نے ممبر پہ بات کی تھی, میں نے کہا ممبر پہ سیاست کی بات کر رہے ہیں, تمہیں جرت ہے تو علماء کو ہاتھ لگا کے دو. وہ کوئی اور ہوں گے جو تم سے ڈر جائیں گے. ہمیں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان نے بتایا ہے کہ ہماری ماؤں نے ہمیں جنا ہے, اس مقام پہ جنا ہے جہاں خوف کی ہوائیں بھی ہماری ماؤں کو نہیں لگیں. نعرہ تکبیر, عظمت علماء دیوبند, عظمت علماء دیوبند, عظمت سیاست علماء, عظمت سیاست علماء, عظمت سیاست انبیاء. نعرہ تکبیر. میں نے وہاں پر یہ جملہ کہا, میں نے کہا کوئی کہے کوئی ریل پٹڑی پر چل رہی تھی, کیا مطلب؟ لوگ کہیں گے عقل دا اندھا ریل پٹڑی تے ٹر دی ہوندی ہے, ریل ہمیشہ پٹڑی پہ چلتی ہے. تو میں نے کہا سیاست اسلامیہ نبی کی میراث ہے, یہ بھی ممبر پہ بیان ہوگی. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا جی ممبر پہ سیاست کیوں بیان ہوگی. آج پرویز خٹک کا نام ہی نہیں ہے اور ممبر پہ سیاست کی گفتگو کرنے والوں کی جوتیوں میں انہیں گھر لیا ہوا ہے وہاں پر. جی مولوی صاحب ساتھ کو پیو نہیں, دادا ہی منن واسطے تیار ہیں, سادہ آنکھا مانتا. اسی لیے میں کہتا ہوں نبوت کی میراث کو سنبھالنے کے لیے اسوہ رسول اکرم یہ بھی ہے. سلیمان علیہ السلام یہ کام کرتے, اپنی رعایا, اپنی عوام, اپنی امت, اپنے فالوورز کے لیے باقاعدہ ان کی ٹریول ہسٹری کا ذکر, انٹری اور ایگزٹ کا ذکر رب کریم نے قرآن کریم میں کیا ہے. اور صرف ڈے ٹریول نہیں, نائٹ ٹریول, دن اور رات کے اسفار پر اپنے بیان کیا. غدوہا شہر و رواہا شہر, اللہ نے مستقل بیان فرمایا. تو یہ سیاست اسلامیہ کی آیات قرآن میں موجود ہیں. کوئی حافظ اٹھ کے کہہ دے کہ یہ قرآن نہیں ہے, میں ابھی آپ کے سامنے معافی مانگ لوں, ورنہ یہ قرآن کریم ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بولیے بولیے. تو قرآن صرف تراویح پڑھن واسطے نہیں آیا, ملک نافذ کرنی آیا ہے. قرآن ملک میں نافذ کرنے کے لیے بھی آیا ہے, اس کے لیے جمعیت علماء اسلام کام کر رہی ہے. آج ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہم سمجھ پتہ نہیں جمعیت علماء اسلام کا کیا کام ہے. اور خدا دے بندے مولویوں کھوتی کو ہاتھ نہیں لایا بے نہ کو سیاست یاد ہی ودی ہے. اے مولوی نبوت کی میراث سنبھالے ہوئے, یوں نہیں ہے کیسے رہ جاتے مولوی جا رہے ہیں تو ان کو شوق پڑ گیا ہے. نہیں, یہ نبوت کی میراث کو سنبھالے ہوئے ہیں, یہ نبوت کی وراثت ہے. میں نے کہا میں قرآن کریم کے بعد حدیث نبوی بھی پڑھوں گا. 1 بجنے سے بھی 9 منٹ 10 منٹ اوپر ہو چکے ہیں. آپ کو نیند تو نہیں آئے؟ بولیے جاگ رہے ہیں؟ پکی گال ہے, وہ بال ہی آدھے جاگ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یس, اب سنیں ذرا, میں احادیث بھی شروع کرنے لگا ہوں. توجہ. سیاست اسلامیہ کے لیے صرف اللہ کا قرآن بات نہیں کرتا, رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. محبوبم قرآن آپ کی طرف اترا ہے, اس کی تشریح بھی آپ نے کرنی ہے. قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے, وضاحت بھی آپ نے کرنی ہے. قرآن آپ پہ آیا ہے, ایکسپلینیشن بھی آپ نے دینی ہے. قرآن آپ پہ آیا ہے, تفسیر بھی آپ نے دینی ہے. قرآن آپ پہ آیا ہے, تشریح بھی آپ نے دینی ہے. قرآن آپ پہ آیا ہے, اس کی وضاحت بھی آپ نے بتانی ہے. تو جیسے قرآن نے سیاست اسلامیہ کی بات کی ہے, اجعلنی علی قوائن الارض میں کی ہے, جیسے قرآن کریم نے وسلیمان الریح غدوہا شہر ورواہا شہر میں سیاست اسلامیہ کی بات کی ہے, جیسے قرآن نے وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ کہہ کے سیاست اسلامیہ کی بات کی ہے, جیسے قرآن نے یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ کہہ کے سیاست کی بات کی ہے. ایسے نبوت نے بھی, ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے در یتیم, محبوب رب العالمین, خاتم النبیین, حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی بات کی ہے. آپ کہیں گے کیسے میں قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم کے قدموں پر, میری زندگی قربان, حضرت عبداللہ کے لخت جگر پر میری پوری زندگی قربان, رسول اللہ کے قول اقوال
سوال ذرّی پر تو میرے پاک نبی نے بھی سیاست اسلامیہ احادیث میں بیان کی ہے. تمہیں نہیں ملتی تو تمہاری قصور ہے. آؤ علماء کے پاس, وہ تمہیں پروف دیں گے, ثبوت دیں گے, تمہیں بتائیں گے. کھولیے صحیح بخاری جلد نمبر 1 کھولیے, کتاب الانبیاء کھولیے, باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج کھولیے. راوی صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ارشاد فرماتے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا خان گڑھ کے غیوروں, اپنے کان سے دل کی کھڑکی تک راستہ دینا, توجہ سلامت رکھنا, میں نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں. میرے پاک نبی نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, فرمایا انبیاء بنی اسرائیل آتے, وہ نبی بھی ہوتے, اسلامی سیاستدان بھی ہوتے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی, ایک نبی فوت ہو جاتا اللہ دوسرے کو نبی بھی بناتے, اسلامی سیاستدان بھی بناتے. میرے پاک نبی نے فرمایا انبیاء آتے نبوت بتاتے, انبیاء آتے رسالت بتاتے, انبیاء آتے پیغمبری بتاتے, نبی آتے سیاست بتاتے, پھر چلے جاتے. صحابہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا, یا رسول اللہ آپ بھی چلے جائیں گے تو سیاست کا کیا بنے گا؟ نبی نے فرمایا فَسَيَكُونُوا بَعْدِي خُلَفَاءَ, میں نبیوں میں آخری سیاستدان ہوں, میرے بعد نبوت ختم ہے, سیاست جاری ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد سیاست کون کرے گا؟ نبی نے فرمایا فَسَيَكُونُوا بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَقْصُرُونَ, علماء آئیں گے میرے نائب بنیں گے. اس چیز کو لے کر آگے چلے. یہ بھی نبوت کا اسوہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت سیاست اصحاب رسول, عظمت سیاست اصحاب رسول, علماء دیوبند, علماء حق, علماء دیوبند. نعرہ تکبیر. سر بکف سر بلند, سر بکف سر بلند, حضرت مولانا عبدالواحد قریشی. یہ بھی پیغمبر کا اسوہ ہے, اور یہ اسوہ حسنہ کا وہ نمونہ ہے جس کو اس وقت جنہوں نے سنبھالا ہوا ہے لوگ انہیں کہتے ہیں پتہ نہیں دین دا کم کیوں نہیں کریں دے, نہ کو تو اسلام آباد یاد آیا. اور خدا کے بندے یہ نبوت کی وراثت کو سنبھالے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں, جس نبی نے ہمیں نماز بتائی ہے ہم اس کی سنتیں بتا کر اسوہ رسول سنا دیں, زکوٰۃ بتا کر اس کی ترتیب بتا کر اسوہ سنا دیں, روزہ حج زکوٰۃ بتا کر اسوہ سنا دیں, تو نبوت نے سیاست کے لیے قرآن بیان کیا ہے, حدیث بیان کی ہے, اس پہ کیوں خاموش ہو جائیں؟ یہ 5ویں دلیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جیسے 5 نمازیں ہم یاد رکھتے ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, ویسے یہ دلائل بھی تو ہم یاد رکھیں. یہ تو نبوت کی میراث ہے, یہ سیاست اسلامیہ نبوت کا حصہ ہے. اور پھر حضور پاک نے ڈیوٹی لگا دی ہے, حضور پاک نے ذمہ داری بیان کر دی ہے. آجی میرے بعد پھتو ڈتو گامے کام نہیں کرنا, نبی دا کام عالم کرنا ہے. آج ہمارا کام کیا ہے؟ سنیں ایک جملہ سنیں, بڑے درد دل کے ساتھ حضرت قائد ملت اسلامیہ جملہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ممبر کے اوپر کوئی دنیا دار کلین شیو جس کا کام کوئی دین کا کام نہ ہو, دنیا دار ہو, وہ آ کے چڑھ کے بیٹھ جائے بے آج جمعہ میں پڑھے سا, وہ یہ کہے نا میں جمعہ پڑھاؤں گا, کہتے لوگ لڑنے مرنے پہ آ جائیں گے, گریبان سے پکڑ کے اس کو اتاریں گے. اوہ نبی دا ممبر تے تو دنیا دار ہوتے چڑھا بیٹھے, اجی مولوی دا کام میں جڑا نبی دا وارث ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ جواب آہستہ ہو گیا, آپ نے تو کام جاگ رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ چلو ممبر تو بہت بڑی بات ہے, مسلح پہ کوئی چڑھ جائے, آلو کا آلو جس کا کوئی دین سے واسطہ ہی نہ ہو, آلو یا آلو بخارا, ہاں کوئی چڑھ جائے اور وہ ممبر پہ چڑھ کے کہے آجی آج مسلح دی نماز چلو 2 رکعت ہے نا, ایک میدے پیچھو پڑھو. چل آپ پڑھیں گے؟ پچھلے بنگلہ دیش والے نہیں بتا رہے, پڑھیں گے؟ کوئی بھی نہیں پڑھے گا. کیوں؟ اجی اتھا حافظ ہو سی او حفظ نبی دا وارث ہے, قاری ہو سی او قرات نبی دا وارث ہے, عالم ہوگا وہ علم میں نبی کا وارث ہے, مفتی ہوگا افتاء میں نبی کا وارث ہے, محدث ہوگا حدیث میں نبی کا وارث ہے, مفسر ہوگا تفسیر میں نبی کا وارث ہے. وہ ٹھہرے گا, تیرا کام کوئی نہیں, ہٹ ون. چاہے وہ پاک صاف وضو با وضو صاف کپڑوں کے ساتھ خوشبو اور عطر لگا کے آیا ہوا, ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے پہ تیار ہیں. کیوں؟ یہ نبوت کی وراثت ہے یا نہیں ہے؟ ایمان سے مجھے بتاؤ, 2 رکعت کی امامت کی جگہ مصلی ہے,
ادھر تو تم کسی غیر عالم کو، غیر نبی کے وارث کو نہیں آنے دیتے. جس جگہ قومی اسمبلی میں بیٹھ کے ملک کے سیاہ اور سفید کے لوگ فیصلے کرتے ہیں کفر کا نظام نافذ کریں یا اسلام کا کریں، وہ پاور میں بیٹھتے ہیں، ادھر تو آپ غیر وارث کو بھیج دیتے ہیں. ادھر تو نہیں دیکھتے کہ نبی کی میراث ہے، ادھر تو کہیں نہیں دیکھتے. اللہ کی قسم یہ رونے کا مقام ہے. من حیث القوم ذہنیت یہی ہے. میرے کتنے جاننے والے دوست ہیں آج دنیا میں، جانتی ہے 1.5 ملین آدمی الحمدللہ علی ذالک ایک ایک پیج پہ ہمیں سنتا ہے. آپ صرف میرے فیس بک اور ٹک ٹاک اٹھا لیں، یہ ملا کر 3 ملین بن جائیں گے. لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب بڑا چنگا آدمی ہمیں، قرآن سنے نہ ہمیں، حدیث سنے نہ ہمیں، نماز روزے دی گال کہ ٹھیک ہی ہے کو تو صرف اسا کو سیاست سنے نہ، صرف آپ سیاست ہمیں بتا رہے ہو. تو میں نے کہتا ہوں سنو ایک جملہ کہوں، کہتے جی بتاؤ. میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہارے سر میں درد اور تکلیف ہو تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ پاؤں کے اوپر تیل لگاؤ گے، ہاتھ پر تیل لگاؤ گے، اپنی پنڈلی پر تیل لگاؤ گے تاکہ مجھے صحت ملے؟ کہتے ہیں نہیں، جہاں تکلیف ہوگی اسی پر جگہ پر علاج کریں گے. میں نے کہا آج لوگ نماز کو تو دین سمجھتے ہیں، اذان کو بھی دین سمجھتے ہیں، روزے کو بھی دین سمجھتے ہیں، مدرسے تبلیغ کو بھی دین سمجھتے ہیں، خانقاہوں کو بھی دین سمجھتے ہیں، لیکن سیاست اسلامیہ جیسے میں نے ابھی دلائل دیے ہیں قرآن اور سنت کے 5 آپ کے سامنے، یہ ہے دین لیکن اسے لوگ دین نہیں سمجھتے. تو بتاؤ اب کیا سنانا چاہیے؟ جی کہتے ہیں سیاست. میں کہ جی وہ کام شروع کی تم تو سنراز تھی گئے، یہی کام ہم نے شروع کیا پھر آپ ناراض ہو گئے ہیں. بھائیو جب سر کا درد ہوگا تو پھر پیٹ کے درد کی دوائی نہیں چلے گی، پھر سر درد دی گولی چل سی. آج مسئلہ یہی ہے. آج علماء کے لیے لوگ پوچھ رہے ہیں جی مولوی دا کیڑا کام ہے. آپ بتائیں مجھے، اگر مولوی نہ ہوتے، یہ جو ملک میں دین کی خدمت علماء نے کی ہے کون کرتا؟